السلام علیکم میرے پیارے پیارے بچوں، جیتے رہو، کیسے ہو؟ اصلاح پاؤ اور بہت خوبصورت زندگی گزارو۔ لو بھائی پیارے بچوں، اگست کا مہینہ شروع ہوتے ہی ایک خوشی، سکون اور فخر کا احساس گھیر لیتا ہے۔ چلو جی، اب میرے بچے پوچھیں گے کہ وہ کیوں بھائی؟ اگست بھی تو سال کے 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہی ہے۔ تو یہ تو ٹھیک ہے، لیکن میں جانتی ہوں کہ میرے سب بچوں کو اس بات کا اچھی طرح علم ہے کہ اس مہینے کی کیا اہمیت ہے۔ جی، اس مہینے میں ہمارا پیارا وطن پاکستان وجود میں آیا تھا۔ چلو جی، اب یہ نہ پوچھ لینا کہ وجود میں آنا کیا ہوتا ہے۔ بھائی اچھی اچھی کتابیں پڑھا کرو نا، تاکہ میرے بچوں کی اردو بھی بہت عمدہ ہو جائے۔ ہونی بھی چاہیے بھائی، ہماری قومی زبان ہے، ہمارا فخر ہے۔ لو جی، بات پھر کہاں سے کہاں نکل گئی۔ ایک تو بچوں سے اتنی ڈھیر ساری باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے کہ بس ایک بات کے سرے سے دوسرا ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ تو چلو ہم واپس اپنے اگست کے مہینے میں آ جاتے ہیں۔ تو لاڈلے بچوں، میری نانی ماں میرے بچپن ہی میں 14 اگست کے مقدس دن کو عید آزادی کہا کرتی تھیں۔ یہ ٹی وی وغیرہ پر عید آزادی کا لفظ ذرا دیر میں استعمال ہونا شروع ہوا، لیکن وہ کہتی تھیں کہ عید کا مطلب ہوتا ہے خوشی، تو آزادی بھی زندگی کی بہت بڑی خوشی اور بہت بڑی نعمت ہے۔ اب اگست میں چھٹیاں ہوتی تھیں، جیسے آپ کو بھی ہوتی ہیں، اور ہم چھٹیوں میں نانی ماں کے پاس ہوتے تھے۔ جب ذرا ہوش سنبھالا تو ہمیں بھی شوق ہوا کہ عید آزادی کو ہنگامہ خیزی سے منایا جائے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں 4تھی جماعت میں پڑھتی تھی۔ بس جی، سب کزنز نے فیصلہ کیا کہ اس دفعہ خوب سجاوٹ کی جائے اور رونق لگائی جائے اور مزے سے جشن آزادی منایا جائے۔ نانی ماں اچھے اچھے کھانے تو اس روز بناتی ہی تھیں، ہنستی بھی تھیں، اور انسانی تاریخ کی اس سب سے بڑی اور خون ریز ہجرت کو یاد کر کے روتی بھی تھیں۔ کہتی تھیں، ہیرو، ویسے ہماری نانی ماں نا ہمیں ہیرو اور ہیریو کہہ کے بلایا کرتی تھی۔ بڑی میٹھی تھی نانی ماں۔ تو کہنے لگی، ہیرو، تم لوگوں کو کیا پتہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے، تم لوگوں نے تو صرف باتیں سنی ہیں، ہم نے آگ اور خون کا وہ دریا خود پار کیا ہے۔ تو بس جی، پھر کیا تھا، سب نے مل کر جوش و خروش سے تیاری شروع کر دی۔ ویسے ماشاءاللہ ہم بہت سارے کزنز ہیں تو خوب رونق لگتی ہے۔ کوئی ترانے تیار کر رہا ہے تو کوئی تقریر، یہاں تک کہ تحریک پاکستان کے مختلف کرداروں کا روپ دھارنے کے لیے دوپٹوں اور چادروں کی بھی شامت آ گئی۔ ہماری مائیں تو ناراض ہو رہی تھیں کہ سارا گھر بکھیر دیا ہے، لیکن نانا ابا اور نانی ماں کا کہنا تھا کہ انہیں یہ سب کرنے دو، کیونکہ ان کے خیال کے مطابق ایسا کرنے سے ہمارے دلوں میں اس دن کی عظمت کا احساس اجاگر بھی ہوگا اور قائم بھی رہے گا۔ اور سچ بھی ہے، پتہ ہے جب بھی آپ کسی کام کو بہت دل جمعی سے، یعنی بہت دل لگا کر کرتے ہیں نا، تو وہ سدا یادداشت میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے بڑوں نے اسی طرح اس پاک دھرتی کی عظمت ہمارے دلوں میں پرو دی تھی۔ تو چلو جی، باقی تیاریاں تو ہو ہی رہی تھیں، اب ساتھ ساتھ سجاوٹ بھی تو کرنی تھی۔ اس کے لیے نا لڑکے بازار سے پاکستان کے پرچم کی طرز پر بنی ہوئی ڈھیر ساری جھنڈیاں لے آئے۔ اب انہیں صحن میں باندھنے لگے تو یہاں نانی ماں جھٹ سے باہر نکل آئیں اور کہنے لگی، نہیں نہیں، یہ جھنڈیاں نہیں لگانی، یہ واپس کر آؤ اور کپڑے کے بنے 1-2 پرچم لا کر سجاوٹ کر لو۔ لو جی، اس پر ہم نے شور مچا دیا۔ ہم نے کہا، نانی ماں 2 جھنڈوں سے کیا سجاوٹ ہوگی، 2 جھنڈے کیا لگیں گے، ان جھنڈیوں سے تو ہم پورے صحن پر چھت بنائیں گے۔ ہم حیران بھی تھے کہ نانی ماں نے کبھی کچھ کرنے سے نہیں روکا تھا، تو پھر آج اس خوشی کے موقع پر پتہ نہیں کیا ہوا۔ وہ پھر کہنے لگی، دیکھو بچوں، اس طرح کوئی جھنڈی اس تار سے ٹوٹ کر گر جائے گی، قدموں میں آئے گی، توبہ توبہ، بے ادبی ہوتی ہے، پرچم کا وقار مجروح ہوتا ہے، یہ پرچم بہت مقدس ہے اور اس کا احترام ہم پر فرض ہے۔ وہ سمجھانے کو اور بھی بہت کچھ کہتی رہیں اور ہم بھی لاڈ سے اڑے رہے، کیونکہ پتہ ہے کیا، ہمارے بڑوں نے ہمیں ضد کرنے اور بڑوں کی بات نہ ماننے کی کبھی اجازت ہی نہیں دی تھی۔ تو ہم نے لاڈ سے نانی ماں کو نا منا لیا
اور ہم نے کہا نانی ماں وعدہ وعدہ وعدہ، ہم کل انہیں آرام سے اتار کر سنبھال دیں گے، بالکل خراب نہیں کریں گے، بہت احترام کریں گے، پلیز پلیز پلیز، ایسے نا۔ لو جی، محبت سے گندھی نانی ماں ہمارے بصورتے چہرے دیکھ کر ہار گئی، پھر بھی تنبیہ کی، یاد رکھنا اور خیال سے اتارنا، احتیاط کرنا، سنبھال کر رکھنا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور ہم پھر اپنی کاروائیوں میں مگن۔ لو جی، خیر وہ ہمارا تیار کردہ پروگرام، وہ ترانے، تقریریں، وہ چھوٹے موٹے جو بھی ہم نے ڈرامے بنائے تھے وہ سب ہو گئے، اور اس میں گھر کے بڑوں کو بطور مہمان مدعو کیا۔ سب کو ہمارا پروگرام بہت پسند آیا، سب نے خوب تالیاں بجائیں اور ہمیں بڑی داد دی۔ پھر نانی ماں اور ممانی جان کے ہاتھ کا بنا ہوا لذیذ کھانا کھایا، اور نانی ماں ایک مرتبہ پھر جھنڈیوں کے بارے میں تاکید کر کے سونے چلی گئیں، اور ہم سب بچے وہیں صحن میں اپنی جھنڈیوں کے چھت کے سائے تلے رات گئے تک بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ اب جس کو نیند آتی وہ اٹھ کر جا کر اپنے بستر پر سو جاتا، اور یوں ہم نے نانی ماں سے کیا ہوا وعدہ بھول گئے اور سب سو گئے، اور جھنڈیاں جوں کی توں لگی رہیں۔ شومئی تقدیر، رات کے کسی پہر بارش شروع ہو گئی۔ اب سبھی اپنا اپنا بستر سنبھالے کمروں کی طرف بھاگے اور اندر پڑ کر سو رہے۔ یاد ہے نا پچھلی مرتبہ بتایا تھا کہ ان دنوں میں چھت پر اور صحن پر سونے کا رواج عام تھا۔ اب چونکہ ہم چھت پر سوئے تھے اس لیے صحن میں لگی جھنڈیاں کسی کو یاد ہی نہ رہیں۔ اف، اس صبح کا منظر تا حیات میری روح کا حصہ تو رہے گا ہی، لیکن میرا دل تو چاہتا ہے کہ میرا یہ احساس کسی جادوئی طاقت کے تحت میرے سارے پاکستان کے پیارے بچوں کے دلوں میں سرایت کر جائے۔ میرے یہ بچے جو پاکستان کا کل ہیں، ہمارے وطن کا مستقبل ہیں، انہیں احساس ہو اس وطن اور اس کے پرچم کے تقدس کا۔ خیر، تو چلو واپس پھر اسے صبح کی طرف چلتے ہیں۔ مجھے صبح ہمیشہ ہی ذرا جلدی اٹھنے کی عادت ہے۔ میں اٹھی اور ہر صبح کی طرح عام سے انداز میں نیچے کی طرف چل دی۔ اب جو چھت سے گزر کر سیڑھی تک پہنچی اور نیچے صحن کا منظر دیکھا تو میرے تو قدم ساکت ہو گئے۔ پاؤں نے سیڑھی اترنے سے انکار کر دیا۔ جانتے ہو کیوں؟ رات کی بارش اور ہوا سے پاکستان کے پرچم والی ساری جھنڈیاں بھیگ کر ڈور سے الگ ہو کر اور پھٹ کر صحن میں ہر طرف بکھری ہوئی تھی، اور نانی ماں، محبتوں اور عقیدتوں کا مجسمہ میری نانی ماں، جھکی ہوئی روتی جاتی تھیں اور ایک ایک ٹکڑے کو، چاہے وہ پھٹ کر پرچم کی صورت کھو چکا تھا لیکن پھر بھی اس ایک ایک ٹکڑے کو اٹھاتی جاتی تھیں اور اپنے دوپٹے میں بھر رہی تھیں جو ان کے سینے سے لگا ان کی عقیدتیں سمیٹ رہا تھا۔ ان کے آنسو ان کے رخسار بھگو رہے تھے، اور میرا دل، اور تو کچھ نہ سوجھا۔ بھاگ کر اندر گئی اور 2-4 اور کو جگا کر اپنے ساتھ لے آئی کہ چلو بھائی، میں تو یوں اکیلے نانی ماں کے سامنے کی جانے کی ہمت ہی نہیں پا رہی۔ چلو لمبی بات چھوڑو بیٹا، یہ جذبے تو کہیں ختم ہی نہیں ہوتے۔ اب واپس چلتے ہیں وہیں کہ ہم 4-5 مل کر نیچے چلے گئے اور طے شدہ طریقے کے مطابق نانی ماں کو گھیر کر اپنے ننھے ننھے بازوؤں میں سمیٹ لیا اور لگے ان سے معافی مانگنے۔ وہ تو رو ہی رہی تھیں، ہم سب بھی زور زور رونے لگے۔ وہ ہمیں پیار بھی کرتی جاتی، چپ بھی کرواتی جاتی، اور ہم بھی ان سے لپٹے جاتے۔ اتنے میں امی بھی باہر نکل آئیں اور میں یہ منظر دیکھ کر سمجھ گئیں کہ ہوا کیا ہے۔ آخر اسی پاکستان سے عشق کرنے والے ماں باپ کی بیٹی تھیں اور وطن پر جان نثار کر دینے کا جذبہ رکھنے والے فوجی افسر کی بیوی، اور امی باتیں ہمیشہ سنبھال ہی لیتی ہیں۔ ماں جو ہوئیں تو ہمیں آنکھوں ہی آنکھوں میں سب سمجھا کر ماں کو ساتھ لیا اور اندر چلی گئیں، جیسے ہم اپنی ماں کی آنکھوں کا اشارہ بڑا خوب سمجھتے تھے بچوں۔ تو اور ہم سب کیا کر رہے تھے کہ ہم اب بس سخت شرمندہ نانی ماں سے بھی، خود سے بھی، اور اپنے پیارے وطن سے بھی جلدی جلدی جھنڈیاں سمیٹنے لگے۔ لیکن وہ دن اور آج کا دن، اس وطن اور پرچم سے وفا کا ایسا عہد کیا جو الحمدللہ آج تک نبھا رہے ہیں اور آخری سانس تک نبھائیں گے۔ میں نے یہ کہانی اس لیے سنائی ہے کہ یہ میری اپنی ایک عام شخص اور ایک عام گھرانے کی کہانی ہے
کہ کیسے ہمارے دلوں میں وطن کی محبت روزمرہ باتوں سے ڈال دی جاتی تھی۔ پاکستان کے بارے میں بڑی بڑی کہانیاں تو آپ سنتے ہی رہیں گے، اور ظاہر ہے پہلے بھی سنتے رہے ہیں۔ تو چلو پیارے بچوں، آج ایک اور کام کرتے ہیں۔ آج پتہ کیا کرتے ہیں؟ آج سب بچے اپنے بڑوں سے پاکستان کے بارے میں ایک کہانی سنیں، چاہے ایسی ہی اپنے ہی گھر کی کوئی عام سی کہانی، اپنے ہی پیاروں کی، اور پھر میرے لاڈلے بچے اپنی آواز میں اور اپنے ہی انداز میں وہ کہانی ریکارڈ کر کے مجھے بھیجیں گے۔ مجھے بڑا اچھا لگے گا آپ سب کی آواز میں پاکستان کے لیے پیار اور احترام سننا۔ اوہو، آج محبتوں اور عقیدتوں میں بات بہت لمبی ہو گئی۔ چلو پھر ملیں گے۔ جیتے رہو۔ پاکستان زندہ باد۔